ذرا تصور تو کیجئے ناظرین، اب آئیے ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا ٹریول کیجئے، تصور کیجئے کہ کتنا سادہ اور حسین ترین دور تھا جب خاندان والے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر دکھ سکھ ایک کیا کرتے تھے، جب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی ہنڈیا میں کئی لوگ بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ کتنا حسین دور تھا ناظرین، جب گھر کے بڑے رات کو ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور دل کھلی کیا کرتے تھے، جب دادا دادی اور نانا نانی کی برکتیں گھروں کو پر نور کر دیا کرتی تھیں، جب دادا دادی ایک دوسرے سے نوک جھونک کیا کرتے تھے اور بچے ان ظرافتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، جب صبح سویرے ناظرین سب ایک ہی دسترخوان پر ناشتہ کیا کرتے تھے اور رات کھانے پر ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتے تھے، جب مغرب کا وقت ہوتے ہی دادی کی گرجدار آواز بچوں کو گھر میں سمیٹ دیا کرتی تھی، جب چچا تایا ماموں کے روب سے بچے اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ والد کے دوستوں تک کا احترام کیا کرتے تھے، جب بچوں کو دادا دادی اور نانا نانی اپنی باہوں میں سمیٹ کر اور اپنی گود میں لٹا کر کہانیاں سنا کر ان کی شخصیت کو تیار کیا کرتے تھے اور اسلاف کے کارنامے ان کے وجود کے اندر باقاعدہ انڈیلا کرتے تھے، جب فجر کے وقت گرجدار آواز میں دادا سب کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے اور جب گھروں سے ناظرین صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی، جب سب گھر والے ناظرین بشمول خاندان والوں کے دکھ سکھ سانجھے سمجھا کرتے تھے، جب کسی ایک کی تکلیف پورا خاندان محسوس کرتا اور کسی ایک کی خوشی کو پورا کا پورا خاندان انجوائے کیا کرتا تھا، جب محبت ناظرین کمرہ بند کر کے مصنوعی ایپ میں تلاش نہیں کی جاتی تھی، کہنے دیں مجھے جملہ صاحب کہ جب محبتیں کمرے کو بند کر کے لاک کر کے مصنوعی ایپ میں تلاش نہیں ہوتی تھیں بلکہ زندہ رشتوں کے لمس سے حاصل کی جاتی تھیں، جہاں آنسوؤں کو پوچھنے والے اور سر پر ہاتھ رکھنے والے ناظرین 10 ہاتھ بیک وقت موجود ہوا کرتے تھے، جب گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے گھر کے بزرگ کیا کرتے تھے اور بچے اس پر اپنا سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، جب ترقیاں ایک دوسرے کے پر بن کر منازل طے کروایا کرتی تھیں، جو مضبوط ہوتا وہ کمزور کا سہارا بن کر اسے بھی بنا دیا کرتا تھا، اٹھا دیا کرتا تھا، جب بیٹیاں ناظرین آپس ہی میں پرائی ہو جایا کرتی تھیں اور جب کوئی بات ہوتی ناظرین تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ کب بڑی ہو جاتی تھی، کیسے بڑی ہو جاتی تھی، کب ان کا جہیز بن جاتا تھا، کب بیاہ دی جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جب بچوں کی تعلیم و تربیت بڑوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی تھی، پھر وہ وقت آیا ناظرین، کہنے دیجئے مجھے افسوس کے ساتھ کہ وہ وقت آیا کہ زمانے نے ایک کروٹ لی، ایک تبدیلی آئی کہ جب خاندانی نظام کو جدید دور کی دیمک نے مکمل طور پہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، مغربی تہذیب نے ذہنوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا، ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئے، الگ گھر کی باتیں ہونے لگیں، آزادی کی آوازیں بلند ہونے لگیں، پرائیویسی کا رونا رویا گیا، ضروریات کا بہانہ بنایا گیا، حالات کا نوحہ پڑھا گیا، مالی تنگی کو فسانہ بنایا گیا، ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کا رونا رویا گیا، خوشیاں رشتوں سے نکل کر غیروں میں تلاش ہونے لگیں، رشتوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا، دل کا بوجھ غیروں میں ہلکا کیا جانے لگا، گھر کی چھتیں بٹ گئیں، دسترخوان تقسیم ہو گئے، ہنڈیا تقسیم ہو گئی، دادا دادی اپنی اولادوں سے محروم ہو گئے، وہ آشیانہ ناظرین جو برسوں میں جا کر ہمارے بزرگوں نے سجایا تھا، جس کی تختی پر بزرگوں کا نام لکھا ہوا تھا، وہ تختی وہاں سے اتار لی گئی، یعنی جس آشیانے نے ایک تنکا بڑی محنتوں سے جمع کیا تھا، وہ نئی تہذیب اور نئے افکار کی بھیٹ ناظرین مکمل طور پر چڑھا دی گئی اور تنکا ہو کے بکھر گیا۔ معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کا انحصار ناظرین جہاں خاندان پر ہے، یاد رکھیے گا وہاں معاشرے کی تنزلی اور انتشار کا انحصار بھی اسی خاندان پر ہوا کرتا ہے۔ مغرب کی عورت، بہت مثال آج مغرب کی عورتوں کی دی جاتی ہے، مغرب کی عورت اپنی ممتا کی قربانی دے کر جب باہر نکلی ناظرین انڈسٹریل ریولوشن کے موقع پہ، تو وہ اس کے بعد پلٹ کے واپس نہیں آئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، خالی گودے ہو گئیں، ویران گھر ہو گئے، گھر وہاں کاٹنے کو دوڑنے لگے۔ عورت کی آزادی اور معاشی استقلال نے ناظرین وہاں کے خاندانی نظام کو مکمل طور پہ برسٹ کر کے رکھ دیا، یعنی اس مغرب کی تخلیق کی گئی جہاں نوجوان نسل کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل ہے جنہیں اپنی ماں کا پتہ ہے تو اپنے باپ کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ ہے تو ماں کا پتہ نہیں، یا پھر ماں باپ دونوں ہی کا علم نہیں ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، تایا پھپا، ماما مامی کا تصور تو دور کی بات ہے ناظرین، بھائی بہن کے مقدس رشتے بھی وہاں پر ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ مغرب آج شدت سے خاندانی نظام کی طرف پلٹنا چاہتا ہے ناظرین، اور ہم شدت سے اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا خاندانی نظام کا تصور پیش کرتا ہے ناظرین جو حقوق و فرائض اور خلوص و محبت، ایثار و قربانی کے اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوروں سے بندھا ہوا ہے۔ اسلام ایک ایسا خاندان چاہتا ہے جس میں افراد خاندان کے ایک جگہ بیٹھے، امن و امان سے رہیں، سکون و راحت سے رہیں، عافیت سے رہیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں۔
اور ایک دوسرے کے غم کو اپنے قلب کے اندر محسوس کریں. یہ ہمارا وتیرہ تھا. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، ہماری نارمز اور ہمارا اسلام ناظرین یہی کہتا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ آج ہم سنگل فیملی سسٹم یعنی انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی ہے اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ جو بڑوں کے سائے میں پلتے ہیں پھر وہی بڑے بنا کرتے ہیں.